بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید سہیل قمر اپنے یوٹیوب چینل قمر نامہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، بہت ہو گیا، وہ اس لیے کہ سائفر سن کے اس عوام کے کان پک گئے۔ سائفر کیا تھا کسی کو نہیں پتا اتنا جتنا کہ میڈیا پہ اچھالا جا رہا ہے۔ سائفر کا ایک کیس بنایا گیا۔ سائفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ امریکہ کے ایک کانگریس کے ایک لیڈر نے، جس کا نام ڈونلڈ لو تھا، اس کے ذریعے سے امریکہ نے ہمارے امریکن سفیر کو ایک مراسلہ بھیجا کہ اس طرح سے کہ اس مراسلے میں لکھا گیا تھا کہ عمران خان کی حکومت کو خیر بات کرو یا اسے گراؤ، ورنہ امریکہ کا غضب سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ دھمکی کھلے عام حکومت پاکستان کو دی گئی۔ حکومت پاکستان سے مراد اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی حکومت کو دی گئی، جس کا اثر اسٹیبلشمنٹ نے بہت زیادہ لیا، اور اس حوالے سے سائفر عمران خان نے آرمی چیف کو بھی دکھایا، قمر باجوہ صاحب کو، اور باقی جو ایڈوائزر تھے آرمی چیف کے یا ان کی کابینہ کے لوگ تھے، ان سب نے بھی کوئی میٹنگ کی، اور سائفر کو ایک حقیقت کہا گیا کہ سائفر حقیقت پہ مبنی ہے۔ آپ سوشل میڈیا کو ہی ریفر کریں تو آپ کو اب یہ بات کنفرم ہو جائے گی کہ سائفر کیسے آپریٹ کرتا ہے۔ اب تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس پر سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، اور فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی بھی ڈیورنگ دی ریمانڈ ہیئرنگ آف شاہ محمود قریشی صاحب اپنا موقف اختیار کر چکے ہیں کہ اوریجنل سائفر جو ہے وہ فارن آفس کے دفتر میں موجود ہے۔ تو یہ جب یہ میسج آتا ہے، میسج آنے کے بعد اس کی 4 کاپیاں بنتی ہیں، جس کی ایک فوٹو کاپی آپ کہہ لیں یا کاربن کاپی جو ہے وہ وزیر اعظم کو دی جاتی ہے، اور وزیر اعظم کو جب وہ دے دی جاتی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری پرائم منسٹر آفس کی ہوتی ہے، نہ کہ انڈیویجول کی۔ سو وین این انڈیویجول لیوز دی آفس آف پرائم منسٹر، یہ وہ ایسی چیز نہیں ہے جو وہ ساتھ لے جائیں، اور جو ان کے پوزیشن میں اس وقت بھی تھا وہ فوٹو کاپی تھی، وہ کاربن کاپی تھی، جس کی کہ مختلف کاپیز آف کورس سب سے پہلے پریزیڈنٹ کو جاتی ہے، آرمی چیف صاحب کو جاتی ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کو جاتی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کو جاتی ہے۔ تو یہ کاپی فارن آفس کی تحویل میں ہے، اور اس میں اتنے انہوں نے اپنے موقف بدلے ہیں کہ یہ کاپی کہاں ہے، اور آدھا کیس جو سائفر کا ہے وہ اس بات پر ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب سے سائفر کی کاپی برآمد کروانی ہے۔ سو ان کے اپنے کال اور اپنے بیان میں اتنا تضاد آ چکا ہے، اور اتنی انکنسسٹنٹ اور کانٹریڈکٹری اپروچ ہے کہ اب یہ میرا خیال ہے بات کلیئر ہے کہ سائفر جو ہے وہ جہاں اس کو ہونا چاہیے فارن آفس میں، وہ وہیں موجود ہے۔ تو اس میں کوئی قومی راز نہیں تھا، بلکہ امریکہ نے جو ایک دھمکی دی تھی کہ پاکستان پر ایک غضب ڈھا دیا جائے گا اگر عمران خان کی حکومت نہیں گرائی گئی۔ تو اس کی بنیاد کیسے بنی؟ یہ اس طرح سے کہ جب افغانستان سے امریکہ کو نکالا گیا تو اس کے بعد امریکہ نے اپنی شکست کا بدلہ افغانستان سے لینا تھا، اور اس کے لیے عمران خان سے ایئر بیس ڈیمانڈ کی گئی۔ ڈرون اٹیک کے لیے امریکہ کو ایئر بیس چاہیے تھے، جس کے لیے عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا، جو کہ بہت ہی مشہور ہوا یہ جملہ عمران خان کا۔ اس کے بعد عمران خان نے جب یہ بات کہی کہ بھئی ہم 80,000 سے زیادہ لوگ مروا چکے ہیں اپنے اس افغانستان کی جنگ میں، تو اس سے زیادہ ہم اپنے آدمیوں کو نہیں مروا سکتے، تو یہ بات امریکہ کو ناگوار گزری۔ تو انہوں نے پھر یہ اس طرح کا سائفر دھمکی آمیز پاکستان کی طرف بھیجا۔ تو یہ عمران خان کا معاملہ تھا، تو اس میں کیا مطلب اتنے ڈرنے کی بات نہیں تھی۔ آپ ایٹامک پاور ہیں، ہم ایٹامک پاور تھے، تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا مطلب ہمارے مفادات امریکہ سے اتنے زیادہ ہیں کہ ہماری قومی سالمیت پہ جو ہے وہ آنچ آ سکے؟
اور ہم ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت تھی جو اتنا بچھ گئے امریکہ کے آگے کہ عمران خان کی حکومت اور کسے پسند نہیں تھی امریکہ کے علاوہ. نواز شریف اور نون لیگ کو پسند نہیں تھی عمران خان کی حکومت کو بڑھتا ہوا دیکھ کر. تو وہ بہانے سے کہ بھائی عمران خان کے دور میں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے اور یہ سب انہوں نے راگ الاپنا شروع کر دیا کہ ہم آئیں گے. شہباز شریف نے کہا کہ ہم آئیں گے تو ہم مہنگائی کو نیچے لے کر آئیں گے, ڈالر کا ریٹ نیچے لائیں گے, پیٹرول ڈیزل کا ریٹ نیچے لائیں گے. تو یہ بیس بنا کر, یہ ایک وجہ بنا کر انہوں نے حکومت کا تختہ الٹا. تو یہ سب ہو گیا اور حکومتی مشینری کو استعمال کیا گیا. عدلیہ کو رات 12 بجے بلا کر ان کو پابند کیا گیا. جیل کی گاڑی پی ایم ہاؤس کے باہر کھڑی کر دی گئی. یعنی ساری مشینری کو استعمال کیا گیا کہ کسی طرح سے عمران خان کو ہٹانا ہے کیونکہ اپنے آقا امریکہ کو ناراض نہیں ہونے دینا ہے. تو اس بات کو لے کر پورا نظام الٹا گیا. اس کا بینیفیشری کون تھا؟ یہ پی ڈی ایم کی حکومت والے اور اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف خاص طور سے, جو کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں جلا وطن ہوں اور وہاں پر بڑے مسئلے مسائل ہیں, وہاں کے لوگ جو ہے ان کو بہت ہوٹنگ کرتے ہیں, ان کے نعرے بازیاں ہوتی ہیں, وہ وہاں پر باہر نکل کے کہیں پبلک پلیس پہ جا نہیں سکتے تھے. وہاں کے لوگ ان کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے کہ تم چوری کر کے پاکستان سے آئے ہو اور یہاں پر آ کے تم نے ایمن فیلڈ جو لندن کا مہنگا علاقہ ہے وہاں پر ایک بہت بڑا محل بظاہر خریدا اور پتہ نہیں کتنے ہوں گے. تو بہرحال یہ سب ان کو دکھ پہنچ رہا تھا کہ عمران خان کس طرح سے حکومت کو آگے لے جا رہا ہے اور اس کی حکومت میں عوام جو ہے وہ بہتر حالات میں موجود تھی. کوئی اتنی مہنگائی نہیں تھی, لیکن جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی اور جب عمران خان کو ایک جعلی اکثریت کی وجہ سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو خرید کر اس کی حکومت میں دراڑ پیدا کی گئی, علیم خان اور جہانگیر ترین جیسے لوگوں کو خریدا اور یہ سب غداروں کا ٹولہ تھا. ایک پروگرام بول پر آتا تھا جمعے کے دن, سمیع ابراہیم ہوسٹ کرتے تھے, اس میں یہ کہا تھا کہ عمران خان کے ارد گرد پورے غداروں کا ٹولہ ہے. تو یہ بات مجھے یا کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی تھی کہ بھائی یہ عمران خان کے سارے جو بھی اس کے وزیر یا جو بھی اس کے ساتھ کے لوگ ہیں حکومت میں بیٹھے ہوئے, تو یہ کس طرح سے یہ غدار ہو سکتے ہیں. اب اس طرح سے جو ہے یہ حکومت میں چل رہے ہیں. لیکن عمران خان کی حکومت کو گرانے کے بعد اس کی عوام میں دن بدن مقبولیت ہوتی رہی اور آج مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ گیلپ کے سروے کے حساب سے اس کی 75% جو ہے مقبولیت ہو چکی ہے, جو کہ اداروں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی کہ عوامی لیڈر کس طرح سے مقبول ہوگا. یہ ان کا ناپسندیدہ لیڈر بن گیا تھا اس لیے کہ یہ زیادہ دن بدن عوام میں مقبول ہو رہا تھا. نے اس کو عمران خان کو چلتا تو کر دیا اس کے حکم پر اور امریکہ کے غلامی کرتے ہوئے, لیکن ہم اس میں کامیاب نہ ہوئے تو ہم نے اس کو پابا سلاسل کر دیا عمران خان کو. جناب آپ نے کہا تھا چھٹی کرا دو, ہم اتنے غلام اور تابع دار ہیں کہ ہم نے اس کو بند بھی کر دیا ہے اور سائفر کا کیس بنا کر ہم نے اس کو سلاخوں کے پیچھے جو ہے جکڑ دیا ہے. تو ایسے میں اب آپ دیکھیے گا پھر بھی گراف ختم نہ ہوا, پھر بھی جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ جو ایک پول آیا ہے ریسنٹلی, گیلپ پول آیا ہے, اس میں 60% جو ہے عمران خان کا ہے اور باقی ساروں کا ملا کے بھی جو ہے 60% نہیں ہوا ہے. تو اب انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کو جیل میں ہی اس کا خاتمہ کر دیں عمران خان کو, کیونکہ آج تک ایسا ہی ہوتا آیا ہے. لیاقت علی خان عوامی لیڈر بنے, عوام میں مقبول ہوئے, انہیں مار دیا گیا. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو عوامی لیڈر مقبول ہوئے, پھر ان کو ایک سازش کے تحت احمد رضا قصوری والد محمود علی قصوری کے قتل کے کیس میں انہیں
اس کو سزا دی گئی، سزائے موت دی گئی۔ اب عمران خان کی مقبولیت دیکھتے ہوئے اب اس کے ساتھ بھی وہی ہونے جا رہا ہے جو پچھلے دونوں لیڈروں کے ساتھ ہوا۔ اب جو سائفر کیس میں جو پیر کے دن اس کیس کا نتیجہ سنایا جا رہا ہے، تو ہم عوام یہ سب چیز دیکھ رہے ہیں۔ ہم عوام کوئی پی ٹی آئی کے فیور میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہے ہیں، یا اس کی پارٹی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہت ظلم ہوا۔ ان کے جتنے بھی جو قریبی ساتھی تھے، فواد چودھری خاص طور سے، اسد عمر یا دیگر ان کے ساتھی تھے، ان سب کو ڈرایا دھمکایا گیا، ان کے گھروں تک حملے ہوئے، اور خاتون جو پی ٹی آئی کی سرگرم تھیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہوا، اور کئی خواتین کے ساتھ ایسا ہوا جو آج تک جیل میں کیس بھگت رہی ہیں اور پیشیاں بھگت رہی ہیں۔ تو 9 مئی تو ایک ایسا انہوں نے ٹارگٹ چنا تھا کہ 9 مئی میں جو بھی واقعہ ہوا، وہ جو عمران خان کو ہائی کورٹ کے ایک کمرے سے شیشے توڑ کے اس کو گرفتار کیا گیا رینجرز نے یا اہلکاروں نے، تو یہ سب عوامی رد عمل تھا۔ لیکن اس کو اس حد تک بدنام کرنے کے لیے کچھ ایسے عوامل بیچ میں ملائے گئے۔ یہ سب عوام ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی سیکیورٹی کو وہاں سے ہٹا دیا۔ ایک اگر موب یا جلوس آ رہا ہے تو اس کو روکنا بھی چاہیے تھا۔ آپ کے پاس پوری فورسز تھیں، کئی فورسز تھیں، آرمی تھی آخر میں، کہ وہ آرمی کے جو بھی تنصیبات تھی ان کو، یا جو بھی جناح تھا، اس کو شیلٹر کیا جا سکتا تھا اپنے سیکیورٹی اداروں کے ذریعے سے، لیکن کھلے عام چھوٹ دے دی گئی، کوئی فورس نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ملی لوگوں کو۔ لیکن لگ ایسا رہا تھا کہ اس میں جعلی لوگ بھی شامل ہوئے جو کہ اس معاملے کو بگاڑنا چاہتے تھے، تاکہ اس حد تک بگاڑ دیں کہ وہ عمران خان کو اس کا پورا ذمہ دار ٹھہرا کر اس کو اریسٹ کیا جائے، یا اس کے ساتھ وہ کیا جائے جو آج تک کسی کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ ان کی پارٹی کو کریش کیا گیا، لوگوں کے ڈرا کے، دھمکا کے، ان کے گھروں تک حملے کر کے، سیکیورٹی کے لوگ ان کے گھروں میں داخل ہو کے ان کے گھر والوں کو تنگ کیا، کئی لوگوں کو اغوا کر لیا گیا، اور عمران ریاض کو جو کہ ایک صحافی تھا، اس کو 5 مہینے تک اس کو اغوا کر کے اور روپوش رکھا گیا، اور بہت سارے اس کے اوپر ظلم کیے گئے، جس کے اس کی صحت بتا رہی ہے جب وہ رہا ہو کے آیا، تو وہ بھی سوشل میڈیا کا اور میڈیا کا پریشر تھا، کئی ٹاک شوز میں اس کا ذکر کیا گیا، اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ذکر ہوا، تب جا کے اس کو چھوڑنا پڑا۔ تو اس طرح کے حربے ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں کیا کرتا ہے، چونکہ آپ اس کے خلاف بولتے ہیں، لیکن یہ کہ اس ملک میں کیا گیا جو کہ ناقابل قبول ہے عوام کو۔ کل ہی کے دن میں نے دیکھا کہ عثمان ڈار سے اس کی وفاداری کو تبدیل کروایا گیا، اور کیا ہوا اس کے پیچھے، یہ سب کل ایک رپورٹ میں دیکھا ایئر وائی کے ایک چینل پر، تو اس میں اس کے گھر والوں پر سیکیورٹی کے لوگوں نے حملہ کیا، گھر کی عورتوں کو زد و کوب کیا، یعنی اس کی کوئی فیکٹری تھی اس کو بھی بند کر دیا، سیل کر دیا۔ تو اس طرح سے اس کو دیوار سے لگایا گیا کہ، اور اس سے انڈرٹیکنگ لی گئی ہے کہ تم عمران خان کے خلاف گواہی دو گے کہ 9 مئی کے واقعے کا پورا ذمہ دار عمران خان تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ عوام تو دیکھ رہی ہے، عوام سب سمجھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے یہ۔ ابھی آپ کس طرح سے اس کو چھوڑ دیں گے؟ نواز شریف جو وہاں سے
بیان आलाप रहा है कि नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत को गिराने के जिम्मेदार जनरल बाजवा थे। खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं वो, और बाखबर तरह बता रहे हैं कि वो एक इसराइल के आला वक्त से मुलाकात कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि वो इस तरह का मुआहदा कर रहे हैं उनसे कि मुझे हुकूमत दिलवा दो अमेरिका से कहकर, और फिर मैं पाकिस्तान से इसराइल को तस्लीम करवा लूँगा। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। ये सब चीज़ें क्यों नहीं देखी जा रही? और उन्हें 21 अक्टूबर को यहाँ पर आने की इजाज़त दे दी गई है, और नवाज शरीफ जब तक अता उमर बंदियाल ओहदे पर थे उस वक्त तक उन्होंने क्यों नहीं आने की कोशिश की? उसके बाद क्यों आना चाह रहे हैं? ये एक सवालिया निशान है। लोगों को शक में मुब्तला कर रहे हैं कि ये इनकी शायद डील हो गई है इस नई इस्टेब्लिशमेंट से या नई अदलिया से। तो ये तो मफरूर थे, अपनी कैद से जाली सर्टिफिकेट मेडिकल के दिखाकर और सारा रास्ता इस्टेब्लिशमेंट ने बना के दिया कि यहाँ से इसको फरार करवाया। तो उनको अगर गिरफ्तार नहीं किया गया और उन्हें मीनार पाकिस्तान में जलसा करने दिया तो आवाम, फिर जो आवाम का शक है कि ये कोई डील हो गई है तो वो सच साबित हो जाएगी। अगर इन्हें गिरफ्तार करके इन्हें बाकी की सज़ा इन्हें नहीं दी गई और डील हो गई तो आवाम सब समझ रही है कि ये हो क्या रहा है। लेकिन आप इमरान खान को, अगर पीर को आप इसको साइफर केस में अगर सज़ा दे देते हैं और इसे इलेक्शन से माजूल कर देते हैं तो फिर ये आवाम का जो गज़ब गज़ब है ये आप इसे संभाल नहीं सकेंगे। आप ज़रा थोड़ा सब्र से काम लें, ये आवाम पे छोड़ दें कि इलेक्शन में किसको जितवाती है और किसको नहीं जितवाती। इमरान खान का इतना बड़ा कोई कसूर नहीं है कि वो साइफर में क्या था, सिर्फ ये था ना कि इमरान खान की हुकूमत को हटा दिया जाए और वरना अमेरिका का खैर नाजिल होगा। ये हमारी कौन सी मुल्क की सिक्योरिटी ब्रीच हो गई कि वो उसने आवाम को बता दिया। तो ये तो अमेरिका की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और अमेरिका खुल के सामने आ गया। इमरान खान ने उसको, उस साइफर को आवाम को जब बता दिया तो अमेरिका, दुनिया में सबको मालूम हो गया कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज करवा रहा है। तो अमेरिका के नाराज़ होने की आप लोगों को इतना अफसोस है कि वो आपके बाकी मामलात जो है वो ख़तरे में पड़ जाएंगे IMF से या वर्ल्ड बैंक से या किसी से भी। तो ऐसा क्यों किया गया? ये सब आवाम देख रही है। आप ऐसे इक़दाम उठाएं कि मुल्क पहले ही तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है, और अगर इस तरह के काम हो गए, यानी इमरान खान को आपने सज़ा दे दी, तो आप सोच नहीं सकते कि आवाम का रद्द-ए-अमल क्या आएगा। ये 9 मई को भी लोग भूल जाएंगे। थोड़ा इस मामले को आसानी से हल करें और मुल्क के मुफाद में करें। ये मुल्क के मुफाद में नहीं है। आवाम से कैसे टक्कर ले सकते हैं? 25 करोड़ आवाम से कैसे हुकूमत टक्कर ले सकती है? और EI की निजकारी किस तरह कर रहे हैं? ये आवाम का पैसा है, आवाम के पैसे से बनी है, तो इसको निजकारी करने का क्या हक है? क्यों किया जा रहा है? स्टील मिल की निजकारी क्यों नहीं करते, जो कि बिल्कुल तबाह हो चुकी है, या जो भी है, जो भी बचा हुआ है उसकी निजकारी करें ना। एक चलते हुए इदारे की निजकारी क्यों कर रहे हैं? इसको PI को कोई अच्छी इंतजामिया के हवाले करें ना कि वो एहसन तरीके से चला सके। और निगरान हुकूमत जो है वो पेट्रोल 30-30, 40-40, 50 रुपये तक पहुंचा दिया बढ़ा के कई एक ही महीने के अंदर। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो निगरान हुकूमत के पास 50 रुपये तक बढ़ाने का इख्तियार है, लेकिन कम करने का 8 रुपये का इख्तियार है।
تو یہ سب عوام دیکھ رہی ہے. یہ لاوا پھٹے گا. ذرا اس ہوش کے ساتھ چلے اور اس عوام کو صحیح طور پہ اس کو گائیڈ لائن دے تاکہ اور عوام کے اوپر چھوڑ دے. الیکشن کا معاملہ عوام کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ کس کو لائے گی یا کس کو لانا چاہتی ہے. کیوں اس میں مداخلت کی جا رہی ہے؟ اس کو اور اچھی طرح سے میں سمجھانے کے لیے ایئر وائی کے ایک پروگرام میں شعیب شاہین اور ایک اور پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، انہوں نے بہت اچھی طرح وضاحت کی ہے. سائفر کی سٹوری سب آپ کے سامنے آ چکی ہے. سائفر کے آنے کے بعد اس کی ڈی کلاسیفیکیشن کا حکم کیبنٹ نے دیا تھا، اور سائفر جو بیسیکلی ایک تھریٹ تھی، ایک ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے اوپر ایک فارن اسٹیٹ کی طرف سے ایک حملہ تھا، اور اس حملے کے خلاف سٹنگ پرائم منسٹر عمران خان اور اس کی کیبنٹ نے ریزسٹ کیا. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے، ہماری وہ فاشسٹ حکومت شہباز شریف کی زیر قیادت جو عمران خان کے خلاف 180 سے زائد مقدمات بنا چکی تھی، وہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ اس کیس کی کوئی حقیقت نہیں. جس طرح توشہ خانے میں آپ نے خواہ میں اس کو پھنسایا، جبکہ یہ زرداری یا نواز شریف یا اسٹیبلشمنٹ نے یا یوسف رضا گیلانی نے یا بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اس توشہ خانے کو استعمال کر کے 10% پر بالکل لو ویلیو پہ مہنگے سے مہنگے ترین چیزیں، گاڑیاں خریدی. لیکن عمران خان نے اس 10% کو بڑھا کر 50% پر لا کر توشہ خانے کے ریٹ کو اس پر جا کے خریدی تھی. تو یہ ایک اس بات کو بھی دیکھا جائے کہ اس نے اس کے ریٹ بڑھا کر خریدا تھا. تو چلو وہ تو ایک فضول ایک کیس تھا. اور اب یہ سائفر بھی اسی طرح ہے. کوئی سیکیورٹی بریچ نہیں ہوئی پاکستان کی. یہ امریکہ کی پول کھولی اس نے دنیا میں کہ یہ امریکہ کیا چاہ رہا تھا، کہ یہ پاکستان میں ریجیم چینج کرنے کے لیے امریکہ کوشش کر رہا تھا. تو اس بات کا کوئی ایسا بلیم نہیں ہو سکتا کہ وہ اتنی بڑی سزا عمران خان کو دے کہ اسے الیکشن سے باہر یا اس کی پارٹی کو کریش کیا گیا. تو یہ بالکل عوام کو برداشت نہیں ہو رہا ہے. عوام سب دیکھ رہی ہے. نہیں کرو ایسا. عوام کا سخت رد عمل آئے گا. آپ اس تجربے کو بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر کے دیکھ لینا. آخر میں دعا گو ہوں کہ صحیح رہنمائی حاصل کریں اور پاکستان کا سوچیں اور پاکستانی عوام کا سوچیں اور الیکشن وقت پہ کرائیں اور فیئر الیکشن کروائیں. اس میں سب پتہ چل جائے گا کہ عوام کس کو چاہتی ہے، کس نے کیا کیا عوام کے خلاف، کس نے کتنی مہنگائی کر کے گئے تھے. چیزوں کی اس مہنگائی کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے بجلی کے اوپر کتنا مہنگا کر دیا اور بجلی کے ریٹ کتنے آگے کر دیے. آئی ایم ایف کو راضی کرنے کے لیے اور حکومت آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے لیے اتنی بےتاب تھی کہ آئی ایم ایف کی بڑی سے بڑی شرط مان لی گئی مہنگائی کرنے کے لیے. لیکن آئی ایم ایف اب کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو امیروں پہ ٹیکس لگانے کے لیے کہا تھا، تو یہ غریبوں پہ کیسے لگا دیا. تو اس جگہ عوام دیکھ رہی ہے کہ غریبوں پہ کیا پورے 25 کروڑ پہ ٹیکس لگا دیا. تو یہ ناجائز ہے اور 1.25 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے. اس مہنگائی نے انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت نے، شہباز حکومت نے آتے ہی اس طرح کے وار کیے کہ ڈالر آج 300-350 تک پہنچا دیا تھا. اور پیٹرول کے ریٹ جو عمران خان کے دور میں 150 روپے تھا وہ 300-350 تک پہنچا رہے تھے. تو اب جبکہ مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ اگر میں کچن کی اشیاء ضرورت کو میں اگر آپ کو کہوں تو کھانے کا تیل، کھانا پکانے کا تیل 230 روپے لیٹر تھا، وہ 650 تک پہنچا دیا.
اور باقی چیزیں بھی. آٹا 60 روپے 50 روپے کلو تھا تو وہ آٹا اب 180 روپے بک رہا ہے. تو یہ اس عوام کو تم نے سری لنکا کی طرح بنا دیا. اتنی مہنگائی کی کہ عوام اب بجلی کے بل میں اتنا ریٹ بڑھا دیے کہ عوام بجلی کا بل دے گی یا گھر کا خرچہ چلائے گی یا بچوں کو پڑھائے گی. تو کس طرح سے یہ مینجمنٹ چل رہی ہے؟ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ عوام سب دیکھ رہی ہے. عوام کو اس طرح مجبور نہ کرو کہ وہ پھر پھٹ کے سامنے آ جائے. نہیں کرو ایسا. عوام کے غیظ و غضب کو دعوت نہ دو، کیونکہ پہلے بھی دیکھ چکے ہو، اب دوبارہ دیکھنا چاہتے ہو. جس کی تمہیں خواہش ہے، اگر خواہش ہے تو ایسا نہیں کریں، کیونکہ یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں. کیوں نہیں سوچتے ہیں آپ پاکستان کی بقا کے لیے؟ کیوں اس کو داؤ پہ لگا رہے ہیں؟ ہوش کے ناخن لیں. میں عوام کی آواز ہوں. عوام کو اس طرح نہ کچلے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیں. اور 9 مئی کے واقعے میں کتنے ہی شہیدوں کی ماؤں نے اور بیواؤں نے بہت کچھ کہا ہے. وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیا کچھ نہیں کہا ہے. کیوں ان کے بیٹوں کو شہید کیا گیا، کس طرح سے شہید کیا گیا. ایک مجسمہ توڑنے کی وجہ سے شہید کیا گیا، یا ایک بلڈنگ کو گرانے کی یا بلڈنگ کو جلانے کی وجہ سے شہید کیا گیا. یہ آہ لگی ہوئی ہے، یہ آہ نکل رہی ہے لوگوں کے دلوں میں سے جن کے پیارے شہید کیے گئے ہیں. ان کا کوئی نام نہیں لیتا کہ کتنوں کو اس دن جو ہے شہید کیا گیا ہے. یہ سب وقت بتائے گا. پاکستان زندہ باد.